السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی ویڈیو میں کچھ ایسی اسکلز شیئر کرنے جا رہی ہوں جن کے ذریعے آپ اپنی لائف کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر کے چل سکتے ہیں۔ تو چلیں نمبر 1 اسکل پہ، اور وہ ہے پرپس، یعنی کہ ہماری زندگی میں آنے کا مقصد نا۔ تو 2 کوشچنز ہیں اس سے ریلیٹڈ کہ واٹ ڈو یو وانٹ فرام یور لائف اور واٹ از یور الٹیمیٹ آؤٹ کم۔ تو اس کا جواب ایک اچھی کار، فینسی گھر خریدنا نہیں ہے۔ آپ کا اصل مقصد کچھ اور ہے اور بہت گہرا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ آپ کو خوشی، تفریح اور آزادی کا احساس دلاتی ہے، اور اس سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ ایک ایکسٹرا آرڈنری لائف۔ اور اس کے لیے آپ زندگی بھر محنت کرتے ہیں، اور یہ آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کی فیلڈ کو، آپ کو ایک لگژری لائف تو دے سکتی ہے، لیکن ایک بہترین انسان نہیں بنا سکتی۔ تو یہ وہ مقصد نہیں ہے جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اکثر آپ اپنے آخری مقصد کو کھو دیتے ہیں، اور یہ آپ کی فضول ٹاسک بنانے کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ جو ہیں اپنے اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کے بجائے مختصر سے کاموں میں اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ اپنے اصل ٹاسک کو لے کر شیور ہوں گے، آپ کے اس کام کو حاصل کرنے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ ایک دفعہ اگر آپ یہ جان لیں کہ واٹ یو ریئلی وانٹ فرام یور لائف اور وائی یو وانٹ اٹ، تو اسی دن سے آپ اپنے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اپنا بیسٹ دینا شروع کر دیں گے۔ اب آتے ہیں سیکنڈ اسکل پر، جو ہے آپ کے سوچنے کا انداز۔ یہاں آپ نے اپنے سوچنے کا انداز تبدیل کرنا ہے۔ آپ اپنے مقصد تک پہنچنے میں اس لیے ناکام نہیں ہو رہے کہ آپ کامیابی کے قابل نہیں ہیں، بلکہ آپ ناکام اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ ایک ساتھ بہت سی چیزوں پر توجہ مرکوز کیے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ساتھ کئی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں مت سوچیں جو آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سوچ لیتے ہیں جیسے کہ آپ کا گول ہے آپ کو ایک اچھا کوک بننا ہے، اور ایک اچھا کوک بننے کے لیے آپ نے کئی طرح کی ریسیپیز فالو کرنی پڑیں گی۔ ان ریسیپیز کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں، ان سب کے لیے وہ ساری گروسری پرچیز کرنے کے لیے آپ کو ایک اسٹور جانا پڑے گا، اور ان سب کے بعد اپنا کھانا بنانے کے بعد آپ نے اینڈ میں جتنا بھی آپ نے میس پھیلایا ہے، جتنا بھی آپ نے کچن پھیلاوا کیا ہے، وہ سارا آپ کو کلین بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنے کھانے پہ فوکس کرنے کے بجائے کئی چیزوں کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے میں کیسے آپ کا کھانا اچھا بن سکتا ہے؟ آپ کیسے ایک اچھے کوک بن سکتے ہیں؟ اور دوسری مثال اگر دوں تو دوسری مثال ہے ایک طرح سے ورک آؤٹ کی، کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ خود کو فٹ رکھنے کے لیے جم جانا پسند کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جم جانا ہے تو ڈرائیو کر کے جانا ہے، اور آپ ڈرائیو کر کے جم پہنچیں گے تو وہاں جا کے آپ کو ایکسرسائزز کرنی ہے، اور آپ کا مین فوکس کیا ہے؟ ایکسرسائز کرنا۔ تو اگر آپ وہاں پہ کنفیوز مائنڈ رہیں گے، اپنے دماغ میں 10 خیالات کو اپنے اوپر حاوی رکھیں گے، تو یقین جانیے ان ایکسرسائزز سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اب تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ۔ اچھا، یہ والی مثالیں جو میں نے آپ کو دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں کہ یہ جو ہے آپ لوگ کئی دفعہ اپنے مطلب روٹین میں نا یہ کام سر انجام دے چکے ہیں، آپ ان سب چیزوں سے بخوبی آگاہ ہیں، تو میں نے اس لیے مثالیں دیں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ پھر آتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ، تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے ہمارا ٹائم کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں۔ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ جو ہے نا ہمارا اپنے گول کو اچیو کرنے کا، وہ ہے اپنا لرننگ جاری رکھنا، یعنی کہ جتنی دفعہ زندگی آپ کو سیکھنے کا موقع دے اتنی ہی دفعہ اس موقع کو اویل کریں۔ جب تک زندگی ہے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، مزید خود کو انہینس کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جانتی ہوں کہ ہر وقت کتابوں کے ذریعے، پوڈ کاسٹ کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے سیکھنا آسان نہیں ہوتا جس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہو سکے، کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پورے دن کے بعد آپ کے پاس اب وقت نہیں بچا ان سب چیزوں کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، آپ کے پاس دن میں ہمیشہ وقت ہوتا ہے جس سے آپ نئی نئی چیزیں سیکھنے میں صرف کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ سفر کے دوران کوئی پوڈ کاسٹ سن سکتے ہیں، لیکن اس دوران اگر آپ کچھ اللہ کا ذکر سن لیں تو اس سے آپ کا دماغ بھی کھلے گا اور نالج میں اضافہ بھی ہوگا۔ اس طرح اگر آپ کہیں کسی بھی چیز کے لیے ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی کتاب کھول لیں اگر آپ کے پاس موجود ہے، ورنہ نیٹ سے ہی کچھ نہ کچھ سیکھ لیں، کیونکہ موبائل تو دیکھیں ہر وقت سب کے ہاتھوں میں ہی موجود ہوتا ہے۔ لوگوں سے بات چیت کر لیں، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل ہی جائے گا۔
اب آتے ہیں اپنی 4تھ اسکل پر. تو ہماری چوتھی اسکل جو ہے وہ ہے ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں تو اپنوں سے جڑے رشتوں کے ساتھ کس طرح سے وقت گزاریں. تو دیکھیں، زندگی کو اچھی طرح سے ترتیب دینا صرف جسمانی صحت کا اچھا ہونا یا کام پر عبور حاصل کرنا ہی نہیں ہے. اپنے پیاروں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے ہر روز وقت نکالنا بھی ضروری ہے. اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے، پڑھنے، ان کے ساتھ صحت مند تعلقات اور ان سے ان کے دن کے بارے میں بات کرنے کے لیے وقت محفوظ کرنا آپ کے بچوں کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے. سیکنڈ نمبر پہ اپنے پارٹنرز کے ساتھ اپنا اچھا اور ہیلدی ریلیشن شپ رکھیں. اس کے لیے بھی آپ کو انہیں ان کے مطابق ٹائم دینا بہت ضروری ہے.